بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور جو آج میں موضوع لے کے آیا ہوں اور وہ ہے چوری کے ریفرنس سے، کہ یہ چوری کرنا کیا چیز ہے، کتنا برا ہے، کیوں برا ہے، اس کے بارے میں احکام کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آپ کو عرض کروں کہ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ بڑی عام سی بات ہے جو سب کو پتہ ہے، تو یہ اس بندے کو کیا ہوا ہے جو آ کے یہ شیئر کر رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ میں نے کیوں اہم جانا کہ یہ بہت خاص بات ہے اور کیوں سب کا اس کو جاننا ضروری ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ اگر یہ اتنی آسان چیز ہوتی اور آپ اس کو اگر اتنا عام سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور ہر اچھا انسان چوری سے بچتا ہے، تو یہ خاص کیا ہے اس میں؟ خاص اس لیے بتا رہا ہوں کیوں ہے کہ اگر یہ اتنی یہ بات اگر ہمیں اتنی سمجھ ہوتی اس کی، تو آج جو ہمارا ملک ہے، بالخصوص میں پاکستان کی بات کرتا ہوں، اس میں اوپر سے لے کے نیچے تک ہر جگہ آپ کو چور دکھائی نہ دیتے۔ یہ جو چور ہم کو دکھائی دیتے ہیں ہر لیول پہ، جو کسی بھی فارم میں چوری کر رہے ہیں، پیسہ کھا رہے ہیں ملک کا اور لوگوں کا خون چوس رہے ہیں، یہ ایسا نہ کرتے اگر ان کو اس سبجیکٹ کی اہمیت کا پتہ ہوتا۔ میری بس تمنا یہ ہے، میں بہت زیادہ شاید تبدیلی تو نہیں لا سکتا، لیکن میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دوں کہ اس بارے میں اللہ کا حکم کیا ہے اور کیوں اس کو بہت برا جانا گیا اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، تاکہ اگر آپ لوگ کم از کم سمجھ جائیں، بالخصوص نوجوان لوگ جو بیٹھے سن رہے ہیں وہ سمجھ جائیں، ان کی زندگیوں میں کم از کم اگر یہ تبدیلی آ گئی تو ہوپ فلی ہم تو چلے جائیں گے دنیا سے، شاید اگلی نسل جو ہے وہ کم از کم چور نہ بنے۔ دیکھیں، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں قرآن پاک میں کیا فرما رکھا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ المائدہ ہے، اس کی آیات نمبر 38 سے 40 ہیں، اس میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ فرمایا، اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے، اور اللہ زبردست ہے، صاحب حکمت ہے۔ پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا، کچھ شک نہیں کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اب اس قرآن پاک کی آیت میں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر ناراضگی کا اور غصے کا اظہار فرمایا ہے اس شخص کے لیے جو چوری چکاری کرے، اور اس کی سزا بھی دے دی ہے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک عام چیز نہیں ہے کہ کوئی بات نہیں، خیر اس سے بچے سے چوری ہو گئی، بڑے سے چوری ہو گئی، ہمارے رہنما صاحب سے چوری ہو گئی، کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں والی بات نہیں ہے۔ بڑی خفگی ہے اللہ تعالیٰ کی اس چیز کے اوپر، اور اس کے ہاتھ کاٹ دینے کا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرض لے اور اس کو ادا کرنے کی نیت نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے چور ہو کر ملے گا۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی نے استعمال کیے ہیں اس سلسلے میں۔ ایک لمبی حدیث شریف ہے، وہ بخاری میں ہے، میں اس کا صرف تھوڑا سا پارٹ آپ سے جو اس ویڈیو کے ریفرنس سے امپورٹنٹ ہے وہ شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چور مومن رہتے ہوئے چوری نہیں کر سکتا، یعنی کوئی انسان جب تک مومن ہے وہ چوری نہیں کر سکتا، چوری کرنے کی صورت میں وہ غیر مومن ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا، اور کوئی شخص مومن رہتے ہوئے لوٹ اور غارت گری نہیں کر سکتا۔ اب آپ اندازہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ ہمارے جو بڑے بڑے عزت مآب لوگ ہوتے ہیں ہمارے زمانے میں، وہ کیا حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، تو ہم لوگ اس کو عام سمجھنا شروع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دیں اور ہوش دیں۔ آئیے اب اگلے حصے میں آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں کہ کیوں اس کی اہمیت کیوں ہے اس میٹر کی بہت زیادہ، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ عرض کروں کہ انسان چھوٹی سی چوری سے شروع کرتا ہے، بعض بچوں کو ہلکی سی عادت پڑتی ہے کہیں سے کوئی چیز اٹھا لینے کی، اور اگر پیرنٹس اس کو شروع دن سے ہی نہ کریں، اور ٹیچرز بھی، کہ نہیں بچے یہ بری چیز ہے، آپ نے بغیر بتائے کسی کی کوئی چیز اٹھائی ہے تو اس کے دل میں یہ بٹھانا ہوتا ہے کہ یہ ایک بری حرکت ہے اور یہ ناجائز ہے اور اللہ کو ناپسند ہے، لوگوں کو ناپسند ہے۔ اچھا، یہ چیز اگر آپ شروع سے ہی انکلکیٹ نہیں کرتے اور اس کو برا نہیں جانتے، امپورٹنٹ چیز ہے، پلیز میرے لفظوں پہ غور کریں، اگر آپ اس کو برا نہیں جانتے تو ہوگا کیا؟ آپ کے بچے سے اور ساتھ اس کے سبلنگ سے اور آہستہ آہستہ دوستوں سے، زمانے سے، معاشرے میں یہ چیز
تیزی سے پھیلنی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ برا نہیں جانا جا رہا ہوتا۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں مزے کی، انسان کی زندگی میں برائی ہے جو خود بخود پھیلتی ہے، اس کو پھیلانے کے لیے زور نہیں دینا پڑتا، صرف بھلائی کو، اچھائی کو پھیلانے کے لیے بہت طاقت، بہت جان، بہت زور لگانا پڑتا ہے۔ ہوتا کیا، جب آپ چوری کو چاہے کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، برا نہ جانیں اور اگنور کرتے رہیں، تو وہ بہت تیزی سے زمانے میں پھیلتی ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ ہمارے آج کے پاکستان کی طرح ہو جاتا ہے۔ میں سال 2022 کے اینڈ میں دسمبر میں بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں۔ تو ہوتا یہ کہ ملک کے سربراہ سے لے کے نیچے تک ساری بیوروکریسی کے اندر میکسیمم، اور اس کے بعد نیچے جو اللہ آپ کا بھلا کرے پولیس ہے، دوسرے ادارے ہیں، چھوٹے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، چپڑاسی پی این تک ایک فائل چلانے کے لیے رشوت دینی پڑتی ہے اور 2 نمبری کرنی پڑتی ہے، اور 2 نمبری کے بغیر کام ہی نہیں چلتا۔ یہ اس حد تک چلا جاتا ہے۔ دیٹ از وائی اس زہر کو، اس وائرس کو اللہ نے اتنا برا جانا اور سنپ کرنے کے لیے ہاتھ تک کاٹ دینے کا حکم فرمایا ہے۔ یہ اس کی امپورٹنس ہے اس معاملے کی، کہ جب خدا نخواستہ آپ اس پہ کنٹرول نہیں کرتے تو یہ ایک اتنا بڑا کینسر بن جاتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کو ختم کیسے کیا جائے، پھر نسلیں لگتی ہیں اس کو ختم کرنے میں، بہت زور لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت سمجھنے کی توفیق دیں اور اس کو شروع سے ہی فرام دا روٹ، جہاں اس کو جنم لیتا دیکھیں، وہیں سے کاٹ ڈالنے کی توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ جی، اب ویڈیو کے اگلے حصے میں تھوڑا سا میں آپ سے یہ شیئر کروں گا کہ اس سے کیسے آپ خود بھی بچ سکتے ہیں اور اوروں کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنی اگلی نسل کو بچا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں پلیز، ہر چیز کا پہلے ریزن جاننا ضروری ہوتا ہے کہ یہ پرابلم اٹھ کہاں سے رہی ہے۔ بیسیکلی گریڈ اور جیلسی جو ہے، یعنی ہوس اور بغض جو ہے یا حسد جو ہے، یہ اس کی بنیاد بنتا ہے جو کہ انسان کو چوری کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے روزی دی ہوئی ہے، ہر انسان اگر آپ دیکھیں تو کچھ نہ کچھ کھا پی رہا ہے اور زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن یہ جو ہوس ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ کا طمع، لالچ، یہ انسان کو پھر آہستہ آہستہ رشوت اور چوری اور ان چیزوں کی طرف مجبور کرتا ہے۔ اس سے بچنے کا طریقہ وہی ہے جو پہلے بھی میں نے آپ سے پچھلی ویڈیو میں بھی شیئر کیا، کہ پہلی میری 13-14 ویڈیوز اللہ کے ذکر کے ریفرنس ہیں، وہ بڑے خاص اذکار ہیں، اگر آپ وہ کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھتے رہے تو ایک وقت آئے گا آپ کے اندر یہ جو گریڈ ہے، لالچ ہے، ہوس ہے، یہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ کی طرف سے آپ کی روح کو اطمینان ملتا رہے گا، تو آپ سادہ زندگی میں بھی خوشی سے جی سکیں گے، اور یہ چوری چکاری کی طرف اور اس کھانے پینے کے چکر میں یہ جو ہوس میں انسان اوروں کا حق کھا جاتا ہے، اس سے بچ جائیں گے۔ اس سلسلے میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، ایک حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، مسند احمد میں، وہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے کہ لالچ اور ایمان، یہ دونوں چیزیں مسلمان آدمی کے دل میں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی، یا آپ کے دل میں لالچ رہے گا یا ایمان رہے گا۔ اب آپ سمجھ جائیں اللہ کے نبی کی اس حدیث سے جو میں نے آپ سے ایک اور روٹ ریزن شیئر کیے کہ لالچ انسان کو اس طرف لے جاتا ہے، اور اس کو ختم کرنے والی چیز ایمان ہے۔ جس دل میں ایمان آ جاتا ہے اس کے دل سے یہ لالچ اور یہ بری جتنی چیزیں ہیں وہ نکل جاتی ہیں، اور وہ لوٹ مار سے اور چوری چکاری سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے دیں انشاءاللہ۔ صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث شریف ہے، اس ریفرنس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانہ قریب جو ہے، یعنی جب قیامت کے قرب قیامت آئے گا تو فرمایا عمل کم ہو جائے گا اور لالچ دلوں میں ڈل جائے گا، اور فتنے ظاہر ہونے لگیں گے، اور لوگ ایک دوسرے کا قتل سر عام کرنے لگیں گے۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیں کہ اس چیز کی اللہ کے نبی نے پہلے ہی ایک جو ہے وہ انٹیمیشن دے دی ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا قرب قیامت میں کہ ایسا ہونے لگے گا، اور آج یہ وہی وقت ہے۔ انفیکٹ اللہ تعالی ہمیں بس اس مصیبت سے بچائیں اور ہمارے دلوں کو ایمان سے بھریں، کیونکہ ایمان والے دل ہی اس سے بچ سکتے ہیں۔ اسی سلسلے میں مسند احمد میں ایک حدیث شریف ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، میں صرف مختصر حصہ بتا رہا ہوں، فرمایا لالچ سے بچو، کیونکہ بے شک لالچ نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، جو پہلے امتیں گزر چکی ہیں، ان کی فرمایا ہلاکتیں جو ہیں وہ اس لالچ کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم بھی ہلاکتوں میں ہی سے گزر رہے ہیں بائی دی وے، اللہ تعالیٰ ہمیں مزید ہلاک ہونے سے بچائیں اور کرم کر دیں انشاءاللہ۔ پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کی ایک اور ریزن جو ہے وہ سوشل پریشر ہوتا ہے، انسان اوروں کو دیکھ کے
تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کے لالچ میں آتا ہے کہ یار زمانے کے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلان بھی ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے. جو حق حلال سے اس کے پاس ہوتا نہیں ہے، پھر وہ 2 نمبری کر کے وہ چیزیں حاصل کرنا چاہتا ہے. سو اس چیز میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. پلیز یاد رکھیں کہ جب ہم ویلیوز کو، جب ہم بڑے پیسے کو، گاڑی کو اور محلوں کو ہم اگر جب بنا دیتے ہیں نا، کیا کہنا چاہیے، کرائٹیریا عزت کا اور معزز ہونے کا، تب یہ پرابلمس پیدا ہوتی ہیں. سو کرنا یہ ہے کہ پیسہ اچھا ہونا، کافی ہونا، اچھے ریسورسز ہونا از ناٹ بیڈ ایکچولی. پلیز اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. اللہ نے کسی کو بہت دیا ہے تو فائن، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ کسی کے دیے ہوئے کو دیکھ کے خود اس تک پہنچنے کے چکر میں جب 2 نمبری کرتے ہیں، چوری چکاری، لوٹ مار کرتے ہیں، تو دیٹ از واٹ کریٹس ٹربل. اور اس سے بچنا چاہیے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، تاکہ تمہارے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہو اور وہ موٹیو تم کو اللہ کے قرب میں لے جائے. اور فرمایا دنیا داری کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، تاکہ تم کو صبر آئے، شکر آئے، اللہ کی حمد نکلے کہ اللہ آپ کا شکر ہے، آپ نے مجھے کم از کم اس سے میں بہتر ہوں. لیکن جب آپ دنیا میں اوپر کے والوں کو دیکھتے ہیں تو آپ میں ناشکری آتی ہے، اور پھر ہوس، لالچ، طمع پیدا ہوتا ہے، اور وہ برائیوں کی جڑ بنتی ہے. سو اس چیز کو پلیز اس طرح سمجھنا ہے. اور دوسری بات وہی جو میں دوسری ٹپ ہے وہ پہلے تھوڑا شیئر کر چکا ہوں کہ ڈسکریجمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو آپ نے کرنی ہے. ہمیشہ چوری کے ایٹیچیوڈ کو ڈسکریج کرنا ہے، انکریج کبھی نہیں کرنا. کبھی یہ نہیں کہنا کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے. سوری پلیز اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی نہیں دینی، کیونکہ یہ دینے سے آپ انکریج کر رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کھاؤ پیو. سو جو معاشرہ برائی کو، چوری کو، چکاری کو، لوٹ مار کو مسئلہ نہیں سمجھتا، وہ سارا معاشرہ کینسر زدہ ہو جاتا ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے اس کا. سو یہ ایٹیچیوڈ پیدا کرنا ہے آپ نے. آپ کے زمانے میں ہر نیا بچہ پیدا ہونے والا اپنی شروع سے آنکھیں کھولتے ہی پہلے دن سے یہ دیکھے کہ اس کے بڑے گرد و نواح میں 360 ڈگری اراؤنڈ ہم ہر وقت یہ بات کرتے ہیں کہ یار یہ تو چوری بہت بری چیز ہے، یہ لوٹ مار بہت ہی کوئی غلیظ چیز ہے. سو اس کے دل میں شروع دن سے اس کے لیے نفرت پیدا ہو اور وہ اس کی طرف بڑھ نہ سکے. اسی طرح اگلی جنریشن جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین ہو سکتی ہے. اب آپ کو بتاؤں کہ اگر ہمارے معاشرے میں اللہ کا حکم اگر نافذ ہوتا نا واقعی کہ ہم چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹ دیتے، تو آج ہماری سوسائٹی اس حال کو نہ پہنچتی. میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو لوگ کچھ سمجھتے ہیں نا کہ نو جی یہ تو بڑا سخت حکم ہے، تو ہاتھ تو کٹ جائے، بندہ تو اپاہج ہو جاتا ہے، تو فلانا، تو یہ بیسیکلی لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خدا نخواستہ بڑا ظلم ہے اور کوئی بڑی زیادتی ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. پلیز اس کی جو ہے وہ سائیکالوجی کو سمجھے کہ فرمایا جب مقصد یہ ہے کہ جب اتنی سخت سزا رکھی جائے گی نا اس برائی کے لیے، تو بیسیکلی یہ روک تھام ہے اس چیز کے لیے. جب یہ سزا لوگوں کے ذہن میں ہوگی اور کسی اکا دکا کو یہ سزا ملی ہوگی معاشرے میں، اس پورے معاشرے میں پھر اگلا کوئی بھی بندہ اس طرح کی حرکت کرنے سے پہلے 10,000 دفعہ سوچے گا کہ ہاتھ کٹے کے ساتھ میری زندگی کیسی ہوگی. سو بیسیکلی اللہ کے یہ احکام جو ہیں، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، وہ ظالم نہیں ہے. یہ بیسیکلی انہوں نے یہ ظلم کرنے کے لیے سزا نہیں بتائی، بیسیکلی اس ظلم سے آپ کو بچانے کے لیے، آپ کے معاشرے کو بچانے کے لیے، روک تھام کے لیے یہ سزا دی ہے، تاکہ یہ زمانے میں پنپنے نہ پائے. نسائی میں ایک حدیث شریف ہے، ایک وقت ایسا آیا کہ کسی چور کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور آپ نے حکم دیا کہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے یہ امید نہیں تھی، ہم تو سمجھتے تھے آپ رحم والے ہیں تو آپ معاف کر دیں گے. تو اللہ کے نبی نے کچھ اس طرح کے الفاظ فرمائے کہ میں کیسے اللہ کے حکم اور جو حدیں ہیں ان پہ عمل سے میں کیسے رک جاؤں. اور پھر ایک اور حدیث شریف ہے، اس میں فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور اس کو بھی اس چکر میں لایا جاتا، تو فرمایا میں اس کے بھی ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیتا. سو یہ میسج ہمارے نبی، جو کہ دنیا کو، دین کو، سارے معاملات کو جن سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا، اور جو رحمت للعالمین ہیں، وہ بھی اس طرح کے اگر حکم دے رہے ہیں تو سمجھیے کہ یہ کس قدر اہم بات ہے. اور میرے حساب سے اس قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمارے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہونا چاہیے. جس دن یہ نافذ ہو گیا، آپ دیکھیں گے آپ کو چھوٹے سے لے کے بڑے تک جتنے چور ہیں وہ غائب ہوتے نظر دکھائی دیں گے، اور لوگ جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ جائیں گے انشاءاللہ. سو بس آج کے لیے اس سبجیکٹ کے اوپر اتنا ہی کافی ہے.
میری بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایمان سے بھرپور کر دیں اور ہماری روحوں سے یہ برائیاں بیماریاں ختم کر دیں اور ہمارا معاشرہ خوبصورت ہو جائے انشاءاللہ، ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی۔ بہت خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔